اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ المفہوم والمصداق، مفہوم وہ صورت ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ وہ صورت سے مراد صورت ہندسی نہیں ہے، صورت سے مراد لکیروں والی تصویر نہیں ہے، صورت سے مراد وہ معنی جو حکایت کرتا ہے، ایک وہ معنی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ مراد ہے صورت سے۔ وہ معنی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اس صورت کو، اس معنی کو کہتے ہیں مفہوم، اور وہ معنی جب کسی پر منطبق ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مصداق۔ جیسے کتاب ہے، کتاب کی ایک صورت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، صورت سے مراد لکیر والی کتاب نہیں کہ آپ اپنے ذہن میں ایک کتاب بنا رہے ہیں، نہ، صورت سے مراد ایک معنی ہے کتاب، کہ وہ کتاب جب منطبق ہوتی ہے خارج میں اس کتاب پر، اس کتاب پر، اس کتاب پر، تو ان کتب کو کہا جائے گا یہ اس کے مصادیق ہیں، اور اس معنی کو جو حکایت کر رہا ہوتا ہے اس معنی کو کہا جائے گا کہ یہ مفہوم ہے۔ واضح؟ اب مفہوم اولی وہ مفاہیم ہوتے ہیں جو خارج میں آپ جن کی صورت کو نکالتے ہیں۔ مثلا خارج میں آپ نے یہ مسجد دیکھی، فلاں مسجد دیکھی، اس سے ایک مفہوم مسجد کو نکال لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مفہوم اولی ہے۔ اس مفہوم اولی سے مزید ایک مفہوم کو جب آپ انتزاع کریں گے تو وہ مفہوم ثانوی ہو جائے گا۔ منطق میں جتنے بھی مفاہیم ہیں وہ سارے مفاہیم ثانوی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، اس سے ایک مفہوم نکال لیا۔ کیا مفہوم نکالا؟ انسان۔ پھر انسان سے مزید آپ نے ایک اور مفہوم نکالا کہ یہ انسان معلول ہے، یہ انسان معلول ہے۔ یہ جو معلول ہے نا، یہ مفہوم ثانوی ہے، یہ خارج میں نہیں ہے، اس کی مصداق ڈائریکٹلی خارج میں نہیں ہے، لیکن مفہوم اولی کے مصادیق خارج میں موجود ہے۔ بات ہو رہی؟ بات نہیں ہو رہی؟ بس مفہوم کیا ہے؟ مفہوم وہ معنی ہے جو وہ صورت ہے جو آپ افراد خارجی سے، بلکہ کہ افراد خارج میں نہ بھی ہو تب بھی ایک ایسی صورت، ایک ایسا معنی جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ مفہوم ہے، اور جب وہ اپنے افراد پر منطبق ہوتے ہیں تو ان افراد کو اس کا مصداق کہا جاتا ہے۔ واضح؟ دیکھیں، المفہوم نفس المعنی بما ہوا معنی، خود معنی کو مفہوم کہتے ہیں، خود ایک چیز کا معنی، موبائل کا معنی، لیکن آپ کہتے ہیں یہ موبائل تو یہ مصداق ہے، لیکن خود معنی موبائل، خود معنی کتاب، خود معنی قلم، خود معنی گھڑی، خود معنی مسجد، خود معنی دیوار، خود معنی لباس، خود لباس کیا ہے؟ معنی لباس کیا ہے؟ مفہوم۔ لیکن آپ کہتے ہیں یہ لباس، یہ لباس، یہ لباس، یہ سب اس کے کیا ہے؟ مصادیق ہے۔ ای نفس الصورت الذہنیت المنتزعۃ من حقائق الاشیاء، یعنی خود وہ صورت، وہ خود وہ تصویر سے مراد لکیر والی تصویر یعنی وہ معنی، خود وہ صورت ذہنیہ جس کو کھینچا گیا، نکالا گیا، منتزع کس سے؟ من حقائق الاشیاء، اشیاء سے جو آپ نے صورت نکالی اس کی تصویر اور اس کا معنی ذہن میں لائیں، اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ مصداق ما ينطبق علیہ المفہوم، مفہوم جس پر منطبق ہو جائے اس کو کہتے ہیں مصداق۔ او حقیقت الشیء الذی تنتزع منہ صورت ذہنیۃ، یا وہ حقیقت جس سے آپ نے ایک صورت ذہنیہ نکالی تھی اس حقیقت خارجی کو مصداق کہتے ہیں۔ فصورت الذہنیۃ لمسمى محمد مفہوم جزئی، لمسمى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوم جزئی۔ آپ اگر ایک ذہنی طور پر ایک صورت بنائیں، مثلا آپ کا کوئی، اب ہم پیغمبر کی بات نہیں کرتے، آپ کا کوئی دوست جس کا نام زید ہے یا محمد ہے، اس کی ایک صورت جو آپ اس کا ایک معنی ذہن میں آتا ہے، وہ کیا مفہوم ہے جزئی۔ والشخص الخارجی الحقیقی مصداق، شخص خارج جو آپ کا خارج میں دوست بیٹھا ہے ابھی، وہ کیا اس کا مصداق ہے۔ وصورت الذہنیۃ لمعنی الحیوان مفہوم کلی، حیوان کا ایک صورت ذہنی، مثلا آپ نے اس حیوان کو دیکھا، گھوڑے کو دیکھا، گدھے کو دیکھا، بکرے کو دیکھا، بکری کو دیکھا، شیر کو دیکھا، اس سے ایک معنی نکال لیا حیوان، ٹھیک ہے، یہ مفہوم کلی ہے۔ وافرادہ الموجودۃ، اور جو اس کے افراد موجود ہیں، وما يدخل تحتہ من الکلیات،
یا وہ افراد جو اس کلی کے تحت میں داخل ہوتے ہیں، جیسے انسان ہے، فرس ہے، طیر ہے، یہ سب کیا ہے؟ وافرادہ مبتدا وما يدخل تحتہ مبتدا مصادیق اس کی خبر، یہ کیا ہے؟ اس کے مصادیق ہیں۔ وصورۃ الذہنیۃ لمعنی العدم مفہوم کلی، خود عدم کی جو تصویر ذہنی آپ کے پاس، عدم کیا ہوتا ہے؟ ما هو العدم، عدم کیا ہے؟ عدم کی جو تصویر ذہنی یعنی وہ چیز جو لا شیئت ہے، جو کوئی شے نہیں، عدم یعنی لا شیء، کوئی چیز نہ ہونا عدم ہے، ہونا وجود ہے، اس وجود کا نہ ہونا کیا ہے؟ عدم ہے، یعنی شے وجود ہے، لا شیء کیا ہے؟ عدم، لا شیئت یعنی کوئی شے نہ ہونا کیا؟ عدم۔ یہ عدم کا خود معنی کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے۔ وما ينطبق علیہ، اور جو چیز اس پر منطبق ہو جائے وہ کیا ہے؟ وهو العدم الحقیقی و مصداق۔ اب عدم پہ کون سی چیز منطبق ہوگی؟ جو چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ عدم۔ شریک باری نہیں ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ عدم کی مصداق ہو جائے گا۔ مصداق تو ظاہر میں ہونا چاہیے، نہیں، مصداق ظاہر میں ہونا، مصداق کا یہ معنی نہیں کیا ظاہر میں ہو، مصداق کا معنی یہ کیا کہ مفہوم جس پر منطبق ہو سکے، یہ معنی میں، چاہے ہوتا ہے خارج میں نہ ہو، اصل نہ آ سکتا ہو، چاہے آ ہی نہ سکتا ہو، جیسے شریک باری تعالی۔ شریک باری تعالی کیا ہے؟ مصداق، کس کا مصداق ہے؟ عدم کا۔ حضرت عیسیٰ کے والد، آپ کا پوتا ابھی کیا ہے؟ عدم ہے، آپ کا نواسہ، آپ کا بچہ، یہ سب کیا عدم، لیکن یہ آ سکتے عدم۔ یعرف من المثال الاول، مثال اول سے جان لیا گیا، محمد والی مثال سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انہوں نے کوئی اور زید ویسے ہی ہمارے لیے، اب یہ سخت ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ مثال اول سے جان لیا گیا، کیا جان لیا گیا؟ ان المفہوم قد یکون جزئیا کما یکون کلیا، مفہوم کبھی کبھار جزئی بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار کلی بھی ہو سکتا ہے۔ وَيُعْرَفُ مِنَ الْمِثَالِ الثَّانِي، مثال ثانی سے کیا جان لیا گیا؟ کیا جان لیا گیا؟ نائب فاعل آ رہا ہے، ان المصداق یکون جزئیا حقیقیا و اضافیا، مصداق کبھی کبھار جزئی حقیقی بھی ہو سکتا ہے جیسے زید، اور کبھی کبھار جزئی اضافی بھی ہو سکتا ہے جیسے حیوان کا ایک مصداق کیا تھا؟ انسان، کہ انسان خود کیا ہے؟ کلی ہے، لیکن حیوان کی نسبت کیا ہے؟ جزئی اضافی ہے۔ اور انسان کا مصداق کیا ہے؟ زید، زید کیا ہے؟ جزئی حقیقی ہے، لیکن انسان کی وہ نسبت کیا ہے؟ جزئی اضافی ہے۔ وَيُعْرَفُ مِنَ الثَّالِثِ، یعنی مثال ثالث سے جان لیا گیا، کیا جان لیا گیا؟ ان المصداق لا يجب ان يكون من الامور الموجودة والحقائق العینیة، مصداق میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ خارج میں موجود ہو، ایک عینی حقیقت ہو، ایک واقعی خارج میں حقیقت رکھتے ہو، نہ، بل المصداق، مصداق کیا ہے؟ وَكُلُّ مَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْمَفْهُومُ، ہر وہ چیز کے مفہوم اس پر منطبق ہو سکے۔ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا عَدَمِيًّا لَا تَتَحَقَّقُ لَهُ فِي الْأَعْيَانِ، اگرچہ وہ امر عدمی ہو، حقیقت میں عین خارجی نہ رکھتا ہو بلکہ عدم محال ہو، پھر بھی وہ اس کا مصداق کہلائے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ بل المصداق، مصداق کی ڈیفینیشن یہ ہے، وَكُلُّ مَا، ہر وہ چیز، ماں سے مراد حضرت عیسیٰ کے والد، ماں سے مراد شریک باری، ہر وہ چیز ينطبق علیہ المفہوم ہو، کہ مفہوم، کوئی بھی مفہوم، چاہے مفہوم عدم اس پر منطبق ہو سکے، ہماری مثال میں اب ماں سے مراد انسان کر دیں، ينطبق علیہ المفہوم، مفہوم سے مراد حیوان کر دیں، نہیں، ہر وہ چیز کی مفہوم اس پر منطبق ہو سکے۔ حیوان کا مفہوم کس پر منطبق ہو سکتا ہے؟ وہ سب مصداق ہیں۔ عدم کا مفہوم کس پر منطبق ہو سکتا ہے؟ وہ سب عدم کے کیا ہے؟ مصادیق ہے، اگرچہ خارج میں نہیں ہے، اگرچہ خارج میں آنا اس کا محال ہو۔ بل المصداق، بلکہ مصداق کیا ہے؟ ہوا کل ما، ہر وہ چیز ينطبق علیہ المفہوم، کہ مفہوم جس پر منطبق ہو سکے، وہ ان کان، ان وصلی ہے، وہ ان کان امرا عدمیا، اگرچہ وہ چیز کیا ہو؟ امر عدمی ہو، لا تتحقق له فی العیان، عیان یعنی خارج میں متحقق نہیں ہے، اگرچہ نہ ہو سکتا، اگرچہ ہونا اس کا محال ہو، پھر بھی اس کو مصداق کہا جائے گا۔ واضح واضح نہیں؟ اس کے بعد جو ہماری بحث ہے وہ ہے العنوان والمعنون او دلالت المفہوم علی مصداقہ، اگرچہ اس میں فرق ہے عنوان و معنون میں، اور مفہوم جو مصداق پر دلالت کرتا ہے اس میں بہت فرق ہے، لیکن ابھی بہرحال انہوں نے اس فرق کو بیان نہیں کیا۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو ایک بریکٹ میں سمجھ جائیں، نہیں سمجھ سکتے تو چھوڑ دیں۔ مصداق اپنے مفہوم پر، یعنی مفہوم اپنے مصداق پر جو منطبق ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس کا فرد ہوتا ہے،
جبکہ عنوان اپنے معنون پر جو منطبق ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس کا فرد ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مزید انشاءاللہ کبھی اصول میں یا فلسفے میں بات ہوگی اس میں. دو ہمارے پاس بحث آتی ہیں، پہن دیجیے. دو ہمارے پاس اصطلاح ہے، حمل اولی و شائع ثنائی. دو جگہ منطق میں بحث ہے، حمل اولی اور شائع ثنائی. دو جگہ بحث ہے. ایک اس کی بحث ہے عنوان اور عنوان بھی پڑھ سکتے ہیں، عنوان بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں لغت ہے اس میں. عنوان اور معنون میں ایک بحث ہے، اور دوسری بحث اس کی کلیات خمسہ میں حمل کی بحث میں. کلیات خمسہ میں حمل کی بحث میں دونوں جگہ یہ لفظ ہے. حمل اولی ایک بار موضوع کی صفت بنتا ہے، موضوع کی صفت بنتا ہے، ایک بار حمل کی صفت بنتا ہے. جب حمل کی صفت بنتا ہے تو کلیات خمسہ میں اس کی بحث ہوگی. جب موضوع کی صفت بنتا ہے تو عنوان اور معنون میں اس کی بحث ہوگی. عنوان یعنی مفہوم، معنون یعنی اس مفہوم کا مصداق. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو الانسان مبتدا، ٹھیک ہے، اور منطق کی زبان میں اس کو کہیں گے موضوع الانسان. اب اس پر اس کی خبر آئے گی، یا منطق کی زبان میں، اصول کی زبان میں کہیں گے محمول. الانسان کی ایک خبر یہ کہ انسان کلی، انسان کلی ہے. ایک خبر یہ کہ ایک بار آپ کہتے ہیں الانسان کلی، ایک بار آپ کہتے ہیں الانسان فی خسرین، انسان نقصان میں ہے. ایک بار کہتے ہیں الانسان فی الجنت، انسان جنت میں. ایک بار آپ کہتے ہیں الانسان افضل المخلوق، انسان افضل مخلوق ہے. ایک بار کہتے ہیں الانسان نوع، انسان نوع ہے. یہ تمام کے تمام موضوعات ہیں، اس کو کہتے ہیں مبتدا نحو میں. یہ تمام کے تمام محمولات ہیں، اس کو نحو میں کہتے ہیں خبر. اس موضوع کو دو اینگل سے، دو جہت سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک بار اس موضوع کو مفہوم کی جہت سے دیکھا جا سکتا ہے، ایک بار اس کو مصداق کی جہت سے دیکھا جا سکتا ہے. اگر مفہوم کی جہت سے موضوع کو دیکھتے ہوئے حکم آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے حمل اولی، اور مصداق کی جہت سے اگر موضوع کو دیکھتے ہوئے اس پر حکم آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے حمل شائع. اب آپ کہتے ہیں الانسان فی خسرین، انسان نقصان میں، تو مفہوم انسان نقصان میں یا مصداق انسان نقصان میں؟ مصداق انسان. تو یہاں پر موضوع انسان کو کس جہت سے دیکھا ہے؟ حمل شائع. تو یوں کہا جائے گا الانسان بحمل شائع، انسان حمل شائع کے عنوان سے کیا ہے؟ نقصان میں. آپ کہتے ہیں الانسان فی الجنت، انسان جنت میں، مفہوم انسان جنت میں یا مصداق انسان جنت میں؟ مصداق انسان جنت میں. تو یہاں موضوع کس اعتبار سے دیکھا؟ حمل شائع کے اعتبار سے. آپ کہتے ہیں انسان افضل مخلوقات ہے، مفہوم انسان افضل مخلوقات ہے یا مصداق انسان افضل مخلوقات ہے؟ مصداق انسان افضل، مفہوم تو افضل نہیں ہے. مفہوم انسان کیا ہے؟ مفہوم الف نون سین، الف نون میں کیا مسئلہ ہے؟ انسان کا جو معنی تو افضل نہیں ہے نا، خود انسان افضل ہے. تو آپ کہتے ہیں انسان کو حمل شائع سے دیکھ. ایک بار آپ کہتے ہیں انسان کلی، انسان کلی ہے، مفہوم انسان کلی ہے، مصداق انسان کلی ہے. مصداق مصادیق سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جزئی ہوں گے. مفہوم کیا ہے؟ کلی ہے. تو انسان بالحمل الاولی کلی ہے. یا آپ کہتے ہیں الانسان نوع، انسان نوع ہے، انسان جنس نہیں، انسان فصل نہیں، انسان کیا ہے؟ نوع ہے. تو مفہوم انسان نوع ہے یا مصداق انسان نوع ہے؟ مفہوم انسان نوع ہے. تو یوں کہا جائے گا الانسان بالحمل الاولی نوع، اور یہاں کہا جائے گا الانسان بحمل شائع فی خسرین یا فی الجنت. یہ بات ہو گئی. بس اصل میں جو اس کی بات ہے، جس کو آخر میں طالب علم گڑبڑ کر جاتے ہیں، حمل شائع کہتے کسے؟ ہم شائع کہتے ہیں شیوع کو. شائع شیوع سے نکلا. شیوع یعنی کثرت، وہ ہم جو بولنے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. حمل اولی یعنی اولیات، کہ وہ ہم جس میں ذات اولیات کو اس پہ ہم کیا جاتے ہیں، ذات و ذاتیات کو خود ذات پر حمل کیا جاتا ہے. واضح نہیں؟ بس عنوان و معنون میں حمل اولی کی جو بحث ہے وہ کس عنوان سے، کس کی صفت بنتی ہے؟ موضوع کی بنتی ہے، حمل کی بنتی ہے؟ موضوع کی بنتی ہے. خود موضوع کو دیکھتے ہیں، خود موضوع کو دو جہت سے دیکھا جاتا ہے. ایک جہت مصداق، ایک جہت مفہوم. جب مفہوم کی جہت سے موضوع کو دیکھیں گے تو حمل اولی ہے، اگر مصداق کی جہت سے موضوع کو دیکھیں گے تو حمل شائع.
یعنی اگر مفہوم کی جیسے موضوع کو دیکھا ہے اور پھر اس موضوع پر حکم آ رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ الفعل لا یخبر عنہ، فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی، یعنی فعل مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. یا اس کی ترکیب کریں، الفعل کیا ہے؟ مبتدا، لا یخبر عنہ اس کی کیا ہے؟ خبر. یہاں تو فعل مبتدا واقع ہو گیا. اس میں فعل یعنی یہ وہ فعل نام ہے، وہ فعل ضربہ یہاں جذب یوں نہیں کہیں، اس کو کہیں یہ فعل، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں لا یخبر عنہ خبر نہیں دی جا سکتی، تو مفہوم فعل کی بات نہیں ہو رہی، مصداق فعل کی بات ہو رہی. مصداق فعل کی خبر، مفہوم فعل کی خبر دی جا سکتی ہے، کیونکہ مفہوم فعل فعل نہیں ہے، مفہوم فعل کیا ہے؟ اسم ہے، جب اس پہ الف لام آ سکتا ہے. مصداق فعل کی خبر نہیں دی جا سکتی. تو یہاں جو مبتدا ہے الفعل، اس کو کس لحاظ سے آپ نے نگاہ کیا ہے؟ بے حمل الاولی یا بے حمل شائع؟ نہیں، بے حمل شائع، مصداق کی جیسے، کہ فعل اپنے مصداق کی جیسے دیکھا جائے گا تو لا یخبر عنہ. ترکیب کے حساب سے اسے حملے اولی کی طرف نہیں دیکھا نہیں نا، خود فعل کو کس عنوان، مفہوم فعل کو دیکھتے تو یخبر عنہ، اس کی تو خبر دے سکتے ہیں آپ، اس کا محمول تبدیل ہو جاتا. پھر مصداق میں لا یخبر عنہ، مفہوم میں تو یخبر عنہ، پھر خبر دی جا سکتی. واضح. اسی طرح ایک اور مثال دی، اللفظ المجمل، وہ لفظ مجمل ما کان غیر ظاہر المعنی، ما کان غیر ظاہر المعنی. لفظ مجمل وہ ہے جس کا معنی ظاہر نہیں ہے. تو لفظ مجمل وہ ہے جس کا معنی ظاہر نہیں، جبکہ اس کا خود تو معنی ظاہر ہے. لفظ مجمل وہ ہے جس کا معنی ظاہر نہیں، جبکہ اس کا معنی تو ظاہر ہے. ہم کہہ رہے ہیں لفظ مجمل وہ ہے جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، جبکہ اس کا معنی تو بالکل ظاہر ہے. مجمل یعنی اس کا معنی بالکل واضح ہو. مصداق کا معنی ظاہر نہیں ہے، مصداق کا ظاہر نہیں ہے لیکن مفہوم کا ظاہر ہے. بس اللفظ المجمل بحمل الاولی، یہ خبر آئے گی اس پر، یا بحمل شائع یہ خبر آئے گی؟ بحمل شائع خبر آئے گی. بات ہوئی، واضح ہوئی. العنوان والمعنون او دلالة المفہوم على مصداقه اذا حکمت على شیء بحکم، اگر آپ کسی چیز پر کوئی حکم کریں، ٹھیک ہے، شیء یعنی موضوع مبتدا، کسی شیء پر بحکم کوئی بھی حکم کر دیں، ایک چیز پر کوئی بھی حکم کر دیں، تو جس چیز پر آپ حکم کرنے جا رہے ہیں اس چیز کو دو جہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی مفہوم کی جیسے، کبھی مصداق کی جیسے. قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده بأن يكون هو المقصود في الحكم، والمقصود بھی پڑھ سکتے ہیں، والمقصود بھی پڑھ سکتے ہیں. والمقصود في الحكم یہ زیادہ اچھا ترکیب ہے. كما تقول الانسان حيوان ناطق فيقال للانسان حينئذ الانسان بحمل الاولیہ. اذا حکمت علی شیء، جب آپ کسی شے پر حکم کرتے ہیں، بے حکم کوئی بھی حکم کرتے ہیں. قد یکون، قد تقلیل ہے، قد یکون نظرک فی الحکم، تو اس حکم کرنے میں یعنی اس خبر دینے میں جو آپ کی نظر ہوتی ہے مقصوراً یعنی منحصراً، آپ کی نظر مقصور ہوتی ہے، منحصر ہوتی ہے کس پر؟ علی المفہوم ہے، اس چیز کی مفہوم کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں. وحدہ تنہا منفردن حال بنے گا، یعنی اس شے کے مفہوم کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہیں گلاب بہت خوبصورت ہے، تو مفہوم ہے گلاب کا پھول خوبصورت ہے یا خارج میں گلاب کا پھول خوبصورت ہے؟ مفہوم گلاب کا پھول کے مفہوم تو خوبصورت نہیں ہے، مفہوم میں تو خوشبو نہیں آتی اس کے، مفہوم تو اس کا وہ نہیں ہے، لال کلر کا نہیں ہے، مصداق اس کا خوشبودار ہے. تو جب آپ کہتے ہیں گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہے، خوشبودار ہے، تو یہاں پر آپ نے گلاب کے پھول کو مفہومی لحاظ سے مانا کیا ہے، مصداقی لحاظ سے مانا کیا؟ مصداق دیکھ کے مفہوم ذہن میں آتا ہے. بھائی مصداق دیکھ کے مفہوم ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ خبر کس کی دے رہے ہیں آپ؟ مصداق. مثلا میں کہتا ہوں یہ جو خوبصورتی ہے کس کی ہے؟ مصداق کی. مثلا آپ کہتے ہیں گلاب کا پھول ایک سے زائد پر صدق آ سکتا ہے، گلاب کا پھول
اب اس میں گلاب کے پھول کو کس جیسے آپ نے دیکھا ہے؟ مصداق کے ساتھ نہیں، مصداق کے ساتھ نہیں دیکھا. مصداق تو ایک سے زائد پر صرف مفہوم کے مفہوم ہے گلاب کا پھول ایک سے زائد پر صرف، یعنی یہ بھی گلاب کا پھول ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مفہوم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ایک سے زائد ہو سکتا ہے. مصداق تو وہ ایک ہے اس کا. یعنی بات آ رہی ہے، اوپر سے جا رہی ہے، آ رہی ہے. باب مفسرہ ہے بِأَن يَكُونَ هُوَ الْمَقْصُودَ فِي الْحُكْمِ، یعنی وہی آپ کا مقصود حکم ہے. کون وہی؟ مفہوم، اس شے کا مفہوم ہی مقصود حکم میں. کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، کہ انسان حیوان ناطق ہے. فیقال للانسان حینئذ، تو اس انسان کو کہا جائے گا الانسان بحمل الاول، یعنی مفہوم انسان، یعنی انسان کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے. وقت یتعدى نظرك في الحکم الى ابعد من ذلك، کبھی کبھار آپ کی نگاہ تجاوز کر جاتی ہے. یتعدی نہیں، تجاوز کر جانا. متعدی بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ لازم سے تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی فاعل سے تجاوز کر کے مفعول تک چلے جاتے ہیں. وقت یتعدى نظرك، کبھی کبھار آپ کی نظر تجاوز کر جاتی ہے. کس چیز میں؟ فی الحکم میں، حکم دینے میں. کس چیز کی طرف تجاوز کر جاتی ہے؟ الی ابعد من ذلک، ذالک کا اشارہ جا رہا ہے مفہوم، مفہوم سے آگے آپ چلے جاتے ہیں. فتنظر الی ما وراء المفہوم، آپ مفہوم کے ماوراء دیکھتے ہیں. مفہوم کے ماوراء یعنی اس کی مصداق کو دیکھ، اس کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بابا مفسر ہے بِأَن تُلَاحِظَ الْمَفْهُومَ، آپ مفہوم کو ملاحظہ کرتے ہیں لیکن خود اس مفہوم پر حکم نہیں دینا چاہتے، بلکہ اس مفہوم کو آئینہ بناتے ہیں، اس کے اندر سے مصداق کو دیکھتے ہیں اور اس مصداق پر حکم کر رہے ہوتے ہیں. مفہوم صرف آئینے کی صورت ہے. یعنی آپ کہتے ہیں گلاب کا پھول کس قدر خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، یہاں کیا ہوا آگا صاحب؟ گلاب کا پھول کو آئینہ بنایا، اس کے اندر سے آپ نے دنیا میں گلاب کے پھول دیکھے. مثلا آپ کہتے ہیں انسان نقصان میں ہے، اب مفہوم انسان تو نقصان آگ میں نہیں جائے گا نا آگا صاحب. بس یہاں پہ انسان نقصان میں، انسان کو آپ نے کیا بنا دیا؟ حکایت. اس مفہوم پر حکم نہیں لگانا چاہتے، بلکہ مفہوم سے آگے نکل گئے. مفہوم کو صرف آپ نے آئینہ بنایا. بِأَن تُلَاحِظَ الْمَفْهُومَ، اس طریقے سے کہ آپ نے مفہوم کو ملاحظہ کیا. لیکن کیوں کیا؟ لام تعلیل، لِتَجْعَلَهُ، تاکہ آپ قرار دیں ہو، اس مفہوم کو کیا قرار دیں؟ مفعول دوم، حاکیاً، حکایت کرنے والا قرار دیں. کس چیز سے؟ ان مصداق ہی، اور عطف تفسیر، و دلیلاً علیہ، کہ یہ مفہوم دلالت کرتا ہے کس پر؟ علیہ، اس مصداق پر. کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں الانسان ضاحک، انسان ہنس رہا ہے. اب مفہوم انسان تو نہیں ہنس رہا آگا صاحب، مصداق انسان. لیکن اب انسان کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ دنیا کے سارے انسان کو لاتے ہیں، زید، عمر، بکر، اور اس کے بعد کہتے ہیں ضاحک، تو آپ کی تو ساری کتابیں اسی میں ختم ہو جاتی. دنیا کے سارے انسانوں کو ذکر کرتے ہیں، تو ان سارے انسانوں کے لیے ایک مفہوم اور ایک معنی رکھا. لیکن جب آپ حکم کرنے پر آتے ہیں تو اس معنی پر حکم نہیں کرتے، بلکہ اس معنی کے اندر سے سارے مصادیق کو دیکھتے ہوئے اس پر حکم کرتے ہیں. اس کو صرف حاکی بناتے ہیں، ورنہ حکم اس مفہوم پر تھوڑی کرتے ہیں. مفہوم انسان تو نہیں ہنستا، مصداق انسان ہنستا ہے. تو یہ مصداق انسان کو مبتدا قرار دیتے نا. مفہوم کو کیوں مبتدا قرار دیا؟ تو دنیا کے سارے انسانوں کو ہم ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ضاحک نہیں. ہم نے ایک انسان بنا دیا جس کو ہم نے آئینے کے طور پر دنیا کے سارے انسانوں کو اس کے اندر دیکھ لیا ہم نے. واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح نہیں ہو رہی؟ اول انسان فی خسر، آپ کہتے ہیں انسان نقصان میں. مفہوم انسان نقصان میں نہ مصداق. آپ سارے مصداق کو ذکر کریں، پھر مثلا جو دوزخ میں جانے والے سب کو لائیں اور کہیں کہ وہ نقصان میں، تو پھر آپ تو اسی میں رہ گئے. پھر تو آپ نے ایک مفہوم بنایا کہ جس کے اندر سے آپ نے اس کے مصادیق کو دیکھا. فتشیر، بس آپ نے اشارہ کیا بمفہوم الانسان، مفہوم انسان کے ذریعے سے کس کی طرف؟ الی اشخاص، افراد، انسان کے افراد کی طرف. وہی المقصودۃ فی الحکم، اصل میں حکم وہی اس پر کرنا چاہتے تھے، مصداق پر، لیکن مفہوم کو صرف آئینہ بنایا ہم نے. ولیس ملاحظۃ المفہوم فی الحکم، اور نہیں کیا ملاحظۃ المفہوم فی الحکم وجعلہ، خود مفہوم کو قرار نہیں دیا، مفہوم کو ملاحظہ نہیں کیا. کیا؟ موضوعاً، مفہوم کو موضوع نہیں بنایا. الا،
صرف مفہوم سے کیا کام لیا؟ لتوسل الی الحکم علی الافراد، اس کے ذریعے سے پہنچ گئے اس کے افراد پر. فیسمى المفہوم حینئذ عنوانا، اس موقع پر مفہوم کو کیا جائے گا؟ عنوان کہا جائے گا. والمصداق معنونا، مصداق معنون ہے کیونکہ حکم کو صرف آئینہ بنایا. ویقال لہذا الانسان الانسان بحمل شائع، تو یوں کہا جائے گا الانسان بحمل شائع فی خسرین، نہ انسان بالحمل الاولی فی الخسر. واضح ہے؟ ولاجل تفرقۃ بین النظریت، ان نظریے کے درمیان اچھے انداز میں فرق گزاری ہو جائے، تفریقہ مصدر باب تفعیل سے فرق گزاری ہو جائے. نلاحظ امثلۃ الآتیۃ، نلاحظ پڑھیں، نلاحظ الامثلۃ الآتیہ، ہم ملاحظہ کریں گے، یا کیا لکھا ہوا ہے؟ نلاحظ، ہم نتیان امثلۃ الآتیہ، اصل میں یوں ہوتی نا عبارت، لاحظ الامثلۃ الآتیہ تو اچھی ہوتی ہے، یعنی ملاحظہ کیجئے آپ، لیکن یہاں پہ ہے نلاحظ، ہم ملاحظہ کریں کس کی؟ امثلۃ الآتیہ، ان مثالوں کا جو نیچے آ رہی. پہلی مثال، اذا قال النحاة، نحوی میں کہتے ہیں الفعل لا يخبر عنه، فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. فقد يعترض عليهم في بعض الرائے، پہلی نگاہ میں نحویون پر اشکال ہوگا. فيقال لهم، ان سے کہا جائے گا بندے خدا، هذا القول منكم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، اخبار عن الفعل، یہ تو خود فعل کے بارے میں خبر دے رہے ہیں آپ، یہ تو خود خبر دے رہے ہیں. فکیف تقولون لا يخبر عنه، پس کیسے کہتے ہیں کہ فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، در حالی کہ آپ خبر دے رہے ہیں. والجواب، جواب یہ آگا صاحب، ان الذي وقع في القضیة مخبرا عنه، قضیے میں، قضیہ کہتے ہیں قضاوت، یعنی اس جملے میں مخبرا عنه، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی، یعنی مسند الیہ، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس قضیے میں، واو عطف تفسیر ہے. وموضوعا في القضیہ، جو قضیے میں مبتدا واقع ہو رہا ہے، موضوع واقع ہو رہا ہے، ہوا مفہوم الفعل، وہ کیا ہے؟ فعل کا مفہوم ہے، یعنی الفعل آئے. ولیکن لیس الحکم له بما هو مفہوم، لیکن حکم آپ اس فعل کے مفہوم پر نہیں دینا چاہتے. بل جعل، بلکہ قرار دیا گیا اس مفہوم فعل کو، کیا قرار دیا گیا؟ عنوانا، واو عطف تفسیر، وحاکیا، کس سے حکایت کرتا ہے؟ ان مصادیق، واو عطف تفسیر، وآلتا، اعلیٰ قرار، ٹول قرار دیا کس کے لیے؟ لملاحظتها، تاکہ اس کے مصادیق کو لحاظ کر سکے. دنیا کے تمام فعل، دنیا میں جتنے بھی فعل ہے، ضربا، نصرا، منع، علما، شرفا، ان سب کے لیے ایک الفعلو قرار دیا کہ الفعلو سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں. ان سب کے بارے میں خبر دی جا سکتی، نہ کہ الفعلو کے بارے میں تو خبر دی جا سکتی ہے. کیا خبر دے رہے ہیں؟ لا یخبر عنہ، اس کے بارے میں لا یخبر عنہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ فعل کے مصادیق. اگر خود الفعل کے بارے میں مفہوماً خبر دے سکتے تو آپ یوں کہتے ہیں الفعل یخبر عنہ، اس کے بارے میں خبر تو دی جا سکتی ہے، مفہوم فعل کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، کیونکہ مفہوم فعل اسم ہے، اصل فعل نہیں ہے. واضح نہیں. والحکم فی الحقیقت راج للمصادیق، ہے مصادیق فعل کے بارے میں حکم راج، جیسے ضرب ہے، یضرب ہے. والفعل الذی له هذا الحکم، وہ فعل جس کا یہ حکم ہے، حقیقتاً هو الفعل بالحمل الشائع، تو آپ یوں کہیں گے الفعل بالحمل الشائع لا یخبر عنہ. وَإِذَا قَالَ الْمَنْطِقِيُّ، دوسری مثال، اگر منطقی یوں کہتے ہیں الجزئی يمتنع صدق على كثير، جزئی ایک سے زائد پر صدق نہیں آ سکتے، جبکہ جزئی تو ایک سے زائد پر صدق آتے ہیں. مثلا زید بھی کیا ہے؟ جزئی ہے. عمر بھی کیا ہے؟ جزئی ہے. بکر بھی کیا ہے؟ جزئی ہے. آپ کا یہ والا موبائل بھی جزئی ہے، آپ بھی جزئی ہیں، یہ مسجد بھی جزئی ہے، یہ کتاب، یہ سب جزئی ہے. تو جزئی تو ایک سے زائد پر صدق آ گئے. تو مفہوم جزئی کلی ہے. آگا صاحب، مفہوم جزئی کیا ہے؟ کلی ہے. مصداق جزئی ایک سے زائد پر صدق نہیں آ سکتے، نہ کہ مفہوم جزئی. مفہوم جزئی تو کلی ہے. فقط یعترض فیقال له، تو اعتراض کیا جائے گا منطقین پر، ان کو کہا جائے گا الجزئی یصدق علی کثیر، جزئی تو آگا صاحب ایک سے زائد پر صدق آتے ہیں. لأن هذا الکتاب جزئی، یہ کتاب جزئی ہے. محمد جزئی، محمد جزئی ہے. وعلی جزئی ہے. مکہ جزئی ہے. فکیف قلتم، پس آپ کیسے کہہ رہے ہیں یمتنع صدق علی کثیر، ایک سے زائد پر جزئی صدق نہیں آ سکتا، در حالی کے صدق آ رہا ہے. والجواب مفہوم الجزئی، مفہوم جو جزئی کا معنی ہے، ای الجزئی بالحمل الاولی، یعنی خود جزئی کا معنی کلی لا جزئی، وہ تو کلی ہو تو جزئی نہیں ہے.
فیصدق علی کثیرین، ایک سے زائد پر صدق آ سکتا ہے، ولیکن مصداقہ، لیکن جزئی کا جو مصداق ہے، ای حقیقت الجزئی، وہ جو حقیقت میں جزئی ہے، یمتنع صدق علی الکثیر، فہذا الحکم بالامتناع للجزئی بحمل شائع، تو یہ جو حکم کہا گیا ہے یہ بحمل شائع کہا گیا ہے، لا للجزئی بالحمل الاولی الذی هو کلی، نہ جزئی بحمل الاولی، واضح ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْأُصُولِيُّ، اگر اصولیوں کہ اللفظ المجمل ما كان غیر ظاہر المعنی، لفظ مجمل وہ جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، فقط يعترض فی بعض الرائے فیقال له، ان پہ اعتراض کیا جائے گا اذا كان المجمل غیر ظاہر المعنی، اگر مجمل وہ ہے جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، فکیف جاز تعریفہ، تو اس کی تعریف کیسے کر دیا آپ نے، کیونکہ اس کا معنی ظاہر نہیں ہے، پھر کیسے کہہ دیا کہ اس کا معنی ظاہر نہیں ہے، کہ تعریف کیسے ہو گئی؟ وہ تعریف لا یکون الا لما كان ظاہرا معنی، تعریف تو نہیں ہو سکتی مگر اس کی جس کا معنی ظاہر ہو۔ والجواب مفہوم المجمل، مفہوم مجمل مجمل نہیں ہے، مفہوم مجمل مجمل نہیں ہے، اس کی تعریف ہو گئی۔ مصداق مجمل مجمل ہے، مفہوم مجمل اصلا مبین ہے، مفہوم مجمل روشن ہے، واضح ہے، مصداق مجمل روشن نہیں ہے۔ مفہوم المجمل المجمل بالحمل الاول مبین ظاہر المعنی، لیکن مصداقہ ای المجمل بحمل شائع، وہ مجمل ہے، کاللفظ المشترک المجرد عن القرینہ، جیسے کہ وہ لفظ مشترک ہو، جیسے عین، عین جاسوس بھی ہے، عین آنکھ بھی ہے، اب میں کہہ دوں میں نے عین کو دیکھا تو کس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجمل ہے، یعنی مصداق مجمل ہے، آیا میں نے جاسوس کو دیکھا یا ایک چشمے کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ ظاہر نہیں ہے، غیر ظاہر المعنی۔ وہذا تعریف للمجمل بحمل شائع، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔